بیٹا تو میرے اس کا لینا دینا کیا ہے؟ ہم سب جانتے کیا ہوا، ہم سب جانتے کیا ہوا۔ ایسے میرے دوستو عبادت کا مرکز کعبہ ہے اور دعوت کا مرکز بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین ہے۔ اللہ نے 100 سال سے، جیسے بھی ہمارے بھائی بتا رہے، اس خاندان کو ایک قبولیت دی ہے، اس خاندان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ اس خاندان کا بچہ ولایت کی اعلیٰ سطح پر پیدا ہوتا ہے، پہنچتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے ولایت کی اعلیٰ سطح پر۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ کھانے کو کچھ نہیں بچا تو اپنے ساتھ جو مرکز میں ہمارے اپنے پاس پڑھنے والے جو اس ٹائم کے میواتی تھے ان کو کہا کہ ایک کام کرو، دیکھو میرے پاس اب تمہارے کو کھلانے کو کچھ نہیں ہے، میں تمہارے کو سفارش نامہ لکھ دیتا ہوں، دلی میں بہت سارے مدرسے ہیں، تم کسی مدرسے میں جا کے پڑھ لو، کیونکہ یہاں تو اب کچھ نہیں ہے۔ تو ان بچوں نے اور میواتیوں نے، بچے تو نہیں بڑے تھے وہ، ان میواتیوں نے مولی الیاس سے کہا کہ اچھا ہم تو چلے جائیں دوسرے مدرسے میں، تو تم یہاں کیا کرو گے؟ کہا کہ دیکھو یہ درخت ہے، یہ درخت کا گولر کھا لوں گا، اور یہ حوض ہے، یہ حوض کا پانی پی لوں گا، اور میری زندگی کے جتنے دن بچے گزار دوں گا۔ گولر سمجھتے؟ گولر، ہاں وہ گولر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ایک بہت بڑے عالم وہ رمضان میں نظام الدین پہنچے، سوچے کہ یہاں تو افطاری کا دسترخوان بڑا بہترین ہوگا، رات کا کھانا بھی بڑا بہترین ہوگا، مرکز ہے پوری دنیا کا، تو دسترخوان پہ بیٹھے افطاری میں تو گولر، کہا ٹھیک ہے ابھی گولر سے افطاری کر لیتے ہیں، عشاء کے بعد تو کھانا ملے گا ہی۔ عشاء کے بعد بھی دسترخوان بچھا، وہی گولر، سحری میں وہی گولر، جب میں پڑ گئے پوچھا مولی الیاس سے، تو مولی الیاس نے کہا ہماری تو سحری بھی گولر، افطاری بھی گولر۔ ہمارے مولانا محبوب صاحب کہتے ہیں 1981 میں جب حیدرآباد میں اجتماع تھا تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پنڈال میں کولر لگایا گیا، تو مولانا انعام صاحب کہتے تھے کام گولر سے کولر تک پہنچ گیا۔ کیا کہتے تھے؟ کام کہاں سے کام پہنچ گیا؟ گولر سے کولر۔ یہ جملے تھے مولانا انعام صاحب کے۔ تو وہ بچے میواتی جو پڑھتے تھے مولانا کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ گولر کھا کر اور پانی پی کر گزارا کر سکتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ گولر کھائیں گے، پانی پئیں گے۔ جب کھانے کے زمانے میں آپ کو نہیں چھوڑا تو فاقے کے زمانے میں آپ کو کیسے چھوڑے؟ یہ اس گھر کا حال بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کھانے کو، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں۔ مولوی یوسف صاحب اکیلے ہی تو تھے، مولوی یوسف صاحب اکیلے ہی تو تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کے بعد سے نظام الدین فاقہ نہیں آیا۔ میں وہ واقعہ سنا دوں خالی آپ کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جماعت کھانا کھائی، ان کو کیا تکلیف ہوگی، جماعت کھانا کھائی، جماعت کھانا کھائی، پلیٹ میں تھوڑا کھانا بچ گیا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سائیڈ میں سے پلیٹ کو صاف کیا، کھانے کو بیچ میں کیا، اور ایک پردہ ہوا کرتا تھا گھر میں اور مسجد کے بیچ میں، وہ پلیٹ اٹھا کر پردے کے پیچھے دی اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کھانا تھوڑا سا بچا ہے، تم اور یوسف کھا لو۔ اب وہ پلیٹ اندر گئی، دسترخوان بچھا، پلیٹ رکھی، مولوی یوسف صاحب نے اور ان کی امی نے ہاتھ دھویا، اور جیسے دسترخوان پر بیٹھ کر پہلا نیوالا ابھی اٹھایا بھی نہیں تھا، اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز آئی، ارے ایک اور جماعت آ گئی، وہ کھانا واپس کر دو۔ ماں نے مولوی یوسف کا ہاتھ وہیں روک دیا کہ بیٹا رک جا، اور اٹھا کے وہ پلیٹ دے دی۔ اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، مولوی یوسف رونے لگے، مولوی یوسف صاحب چھوٹے سے تھے، رونے لگے۔ مولوی الیاس کو پتا چلا،
تو مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کچھ اندر کیا معلوم کیا کیا۔ اس کے بعد دروازہ کھول کے جب باہر آئے تو اپنی بیوی سے اور بیٹے یوسف سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد اس 4 دیواری میں قیامت تک فاقہ نہیں آئے گا، میں نے اپنے رب کو منوا لیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فاقے شروع ہو گئے نا نظام الدین میں، تو دلی والوں کو پتا چلا، دلی والے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا حضرت یہ ہماری ساری پراپرٹی کے کاغذات ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو بیچ کر اس کا پیسہ مرکز کے اوپر لگا دو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ پیپر تم پکڑو، ان پیپر کی مجھے ضرورت نہیں، قسم خدا کی میں ابھی دعا کر دوں اللہ یہ بنگلے والی مسجد کو سونے چاندی کا بنا دے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو میرے اللہ کو؟ کیا میرا اللہ ان ٹکڑوں کا محتاج ہے؟ یہ استغنا تھا، یہ ہاں یہ استغنا تھا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اعتکاف میں تھا اور باہر لڑنے کی آواز آئی زور زور سے، میں گھبرایا کہ کیا ہوا نظام الدین میں باہر آیا تو مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دلی والے کو غصہ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ دلی والا بہت بڑی رقم لے کر آیا تھا مولوی یوسف کے پاس، اور آ کر مولوی یوسف صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ میرا ہدیہ لے لو، اور وہ مولوی الیاس کا بہت قریبی ساتھی تھا۔ تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا غصہ اس پر کہ پورا مرکز جمع کر دیا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ پیسہ یہاں لانے کی۔ مولانا زکریا صاحب نے پھر مولانا یوسف کو کہا اجی یہ تمہارے ابا کے ساتھیوں میں ہیں اور تمہارے ابا کے زمانے سے آتے ہیں یہاں، جب ابا کا نام سنا تو تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے۔ مولانا زکریا صاحب تو بڑے تھے، مولوی یوسف صاحب کے سسرے ہوتے ہیں، مولوی یوسف کو پکڑ کے اندر لے گئے اور وہ جو ساتھی تھے ان سے معافی مانگا، وہ ان کا مزاج تھوڑا گرم ہے، یہ غصہ ہو گئے، معاف کرنا۔ تو وہ جو مالدار آیا تھا اس نے کہا کہ نہیں تمہارے معافی مانگنے سے میرا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس آدمی کا استغنا دیکھ کر اثر ہوا، کہ کتنا بے پرواہ آدمی اور کتنا اپنے آپ کو مال سے دور رکھنے والا آدمی۔ تو وہ مال بھی واپس لے گیا اور کہتے موت تک اس آدمی نے تبلیغ میں جان لگائی۔ میں مولوی الیاس صاحب کی بات کر رہا تھا، مولوی الیاس صاحب نے دعا کی کہ فائقہ نہیں آئے گا، پھر اللہ نے مولوی الیاس صاحب کو بلا لیا، پھر مولانا یوسف صاحب امیر بنے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا اختلاف تو اس زمانے میں بھی ہوا۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولوی یوسف کو امیر بنایا تو مولوی یوسف صاحب تبلیغ میں نہیں لگے تھے، وہ تو اوپر بیٹھ کر کتاب لکھ رہے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے میواتی ساتھیوں کو کہتے تھے جاؤ یوسف کو کہو تبلیغ میں حصہ لیں، مگر وہ پورا دن اوپر کمرے میں بند رہتے تھے۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ اوپر جو کام ہو رہا تھا وہ تبلیغ کا ہی ہو رہا تھا۔ تو کیا کام ہو رہا تھا اوپر؟ حیات الصحابہ لکھی جا رہی تھی، ہاں حیات الصحابہ لکھی جا رہی تھی۔ لیکن جب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کر کے مولوی یوسف صاحب کو امیر بنا دیا تو اس وقت اختلاف کرنے والے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی، جن کی کتاب پستی کا واحد علاج، اگر یقین نہ آوے تو فتاوی محمودیہ پڑھ لینا۔ مولانا احتشام صاحب نے مفتی محمود الحسن صاحب کو مولوی یوسف کی شکایتوں بھرا خط لکھا تھا کہ اجی ایک 28 سال کا آدمی امیر بن گیا اور کبھی تبلیغ میں اس کے 4 مہینے نہیں لگے،
لوگ ابھی کہتے ہیں نا، وہ اس ٹائم بھی سوال ہوئے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ مجھے بتاؤ مولوی الیاس کے 4 مہینے کون سے صوبے میں لگے؟ ہاں بتا سکتا کوئی؟ ارے جس آدمی کی زندگی لگی ہو اس کا تم 4 مہینے کا پوچھو. ہاں عجیب بات ہے. تو مولانا احتشام صاحب مرکز چھوڑ کے چلے گئے. مولانا انعام صاحب کے بارے میں ملتا ہے مولانا انعام صاحب خود 1.5 سال کے لیے مرکز چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ مخلصین تھے، ان کو اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی. فرق سمجھنا، ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتی ہے مخالفت. اور مخالفت جو کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے. ہاں مخالفت جو کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے. شیطان نے آدم کی مخالفت کی تھی علیہ السلام، اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اس کو اختلاف نہیں تھا، اس کو مخالفت کی کہ میں 6 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی، میں اتنا بڑا عابد، اور مجھے چھوڑ کے اللہ یوں کہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کا خلیفہ میں انسانوں کو بناؤں. یہ ہے کون میرے سامنے کا بچہ ابھی پیدا ہوا، ابھی پتلا بنا. میں 6 لاکھ برس سے آسمان میں ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا. جیسے ابھی لوگ کہتے ہیں نا ہماری گود میں کھیلا ہے، تو گود میں کھیلا ہوا بڑا نہیں ہو سکتا. نہیں، سوچنے کی بات ہے نا. ارے سوچنے کی بات ہے. ایک مدرسے کے محتمم صاحب نے مجھے بلایا، سننا، جب اختلاف شروع ہوا مجھے کہا حافظ صاحب ایک بات بتاؤ. میں کہا بولو. کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے ایک دم انجان بن کے پوچھا، جانتے تو سب ہے لیکن وہ مجھے دیکھنا چاہتے کہ کیا جواب دیتا ہے. کہ کیا مسئلہ ہے یہ؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں. تو کیا بات کرتے رہے، اتنا مسئلہ پوری دنیا میں چل رہا تم کہتے کچھ نہیں. میں کہا حضرت ایک بات بولوں؟ بولے ہاں. میں کہا مسئلہ صرف یہ ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دیوبند میں انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کو دارالعلوم دیوبند میں اہتمام کے لیے بلایا. تو وہ مدرسہ چلاتے تھے حیدرآباد میں، مولانا قاسم نانوتی کے لڑکے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں میرا مدرسہ چلا رہا ہوں، یہ مدرسہ چھوڑ نہیں سکتا، البتہ میرا لڑکا ابھی فارغ ہوا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، نام طیب ہے، اگر تم کہو تو میں مولوی طیب کو بھیجوں. اب جو دیوبند میں تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو قاری مولانا قاسم نانوتی کا بیٹا نہیں تو پوتا صحیح ہے، تو نسبت اسی کی، کہ ٹھیک ہے بھیجو. اب جب وہ قاری طیب صاحب حیدرآباد سے نکل کر دیوبند پہنچے تو ان کی عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ 25 سال. کتنی تھی؟ 55 سال یہ محتمم رہے. کتنے سال؟ جب دیوبند سے 1982 کی 12 جنوری کی رات کو ان کو گھسیٹ کر نکالا گیا، اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی. تو 25 سال ملتا ہے. 25 سال کی عمر میں نے مولانا کو کہا کہ قاری طیب صاحب محتمم بن گئے دیوبند کے، تو دیوبند کے جو اکابرین تھے، جو بڑے بڑے اساتذہ تھے، اس میں 2 کا نام تو میں ابھی نام بتا دوں آپ کو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں دیوبند چھوڑ کر ڈھابیل گجرات کے مدرسے میں پڑھانے آ گئے. کیوں؟ کہ یہ بچہ محتمم بن گیا، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے. میں نے کہا وہ 25 سال کا محتمم بنے یا 28 سال کے امیر بنے، فرق اتنا ہے. لیکن سامنے والی پارٹی میں فرق اتنا ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور شبیر عثمانی دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر ڈابل جامعہ میں آ کر مدرس بن گئے. انہوں نے دیوبند کے سامنے مدرسہ کھڑا، یہ شرافت تھی ان کی. جب ان کی شرافت تھی تو ان کا کیا تھا وہ آپ سوچ لو.
ایسے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد، سنو میری بات دھیان سے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جب امیر بنے تو مولانا انعام صاحب، یہ پوری دنیا سنیں گی بات، اور مولانا احتشام الحسن صاحب کندلوی دونوں چھوڑ کے چلے گئے. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا بجھا کر 1.5 سال کے اندر ان دونوں کو واپس لے کر آ گئے. میں نے پہلے ہی کہا انہوں نے اختلاف کیا تھا اس لیے واپسی آسان تھی، مخالف لوگوں کی واپسی مشکل ہوتی. پھر زمانہ چلا مولانا یوسف صاحب کا، لیکن دشمنیاں پیدا ہو گئی مولانا یوسف صاحب سے. آ تو گئے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.